کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی طلباء اور فیملیز کے سامنے یورپ جانے کے لیے صرف چند ہی راستے رکھے جاتے ہیں جو مہنگے بھی ہوتے ہیں، مشکل بھی ہوتے ہیں، جن میں کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ یورپ میں کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں خرچہ کم ہوتا ہے اور پاکستانیوں کے لیے ویزا ملنے کے امکانات بھی نسبتاً بہتر ہوتے ہیں، بس مسئلہ یہ ہے ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی جاتی۔ تو آج ہم ایسے 5 چھپے ہوئے یورپی ممالک کی بات کریں گے جو خاص طور پر اسٹوڈنٹس اور کم بجٹ والے لوگوں کے لیے بہت بہترین ثابت ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک اہم بات یاد رکھیں، اگر کسی ملک کا ویزا ملنے کا ریشو 80% یا اس سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ویزا پکا ملے گا، اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے اگر آپ کے کاغذات مکمل ہوں، پڑھائی کا مقصد واضح ہو، فائنینشیل حالت آپ کی ٹھیک ہو تو آپ کی چانسز کافی بہتر ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں ممالک کی طرف۔ سلووینیا یہ ایک چھوٹا مگر بہت خوبصورت ملک ہے، یہاں فطرت بھی خوبصورت ہے اور تعلیم بھی مناسب خرچ میں مل جاتی ہے۔ پاکستانی اسٹوڈنٹ بہت کم جاتے ہیں، اس لیے کمپٹیشن بھی بہت کم ہوتا ہے، ماحول بھی پرسکون ہوتا ہے۔ اور دوسرا اسٹونیا، یہ ملک ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، اگر آپ کمپیوٹر، آئی ٹی یا کاروبار کے شعبے میں گرو کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین جگہ ہے۔ یہاں کا نظام صاف، سمجھنے میں بھی بہت آسان ہے، جس سے ویزا کے عمل میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ سلواکیا یہ یورپ کے درمیان میں واقع ہے، یہاں رہنے کا خرچ بہت کم ہے، تعلیم کا معیار بھی بہت بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ جرمنی یا آسٹریا جیسے مہنگے ممالک کا جو سستا آلٹرنیٹو چاہتے ہیں تو دیٹ وڈ بی دا گڈ آپشن فار یو۔ کروشیا یہ ملک سمندر کے بالکل کنارے واقع ہے اور اب مکمل طور پر شینجن علاقے میں شامل ہو چکا ہے۔ یہاں ٹورزم اور ہوٹل جو انڈسٹری ہے بہت اپرچونٹی ہے، اس لیے ان شعبوں کے طلباء کے لیے یہ بہت اچھا راستہ ہو سکتا ہے۔ بلغاریہ سب سے کم خرچ والا ملک سمجھا جاتا ہے، یہاں فیس بھی کم ہے، رہائش بھی سستی ہے۔ اگر آپ کا بجٹ کم ہے مگر یورپ جانے کا خواب بڑا ہے تو یہ ایک مضبوط آپشن ہے۔ اب سوال یہ ہے آپ کے لیے کون سا ملک بہتر ہے؟ اگر آپ ٹیکنالوجی کے شعبے میں تو ایسٹونیا بہتر ہے، اگر بجٹ کم ہے تو بلغاریہ، سلواکیا بہت اچھے ہیں۔ اگر آپ بہتر ماحول اور خوبصورت لوکیشن چاہتے ہیں تو کروشیا اور سلووینیا یہ بہتر آپشن ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑی غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ صرف آسان ویزا ریشو دیکھ کر کنٹری سلیکٹ کر لیتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کی پڑھائی، قابلیت اور مستقبل کا منصوبہ کیا ہے، اور اسی وجہ سے بعد میں مشکلات یا انکار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آنے والے وقت میں یورپ کا سسٹم مزید سخت اور ڈیجیٹل ہو رہا ہے، اس لیے ڈاکومنٹس، سفری ریکارڈ اور تیاری پہلے سے بہت زیادہ اہم ہو گئی۔ اور آخر میں سمجھنے والی بات یہ ہے یورپ جانا مشکل نہیں ہے، بس سمجھداری سے ڈیسیجن لینا ضروری ہے۔ صحیح ملک، صحیح وقت، صحیح تیاری آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ایک بہت بڑی غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ صرف آسان ویزا ریشو دیکھ کر کنٹری سلیکٹ کر لیتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کی پڑھائی، قابلیت اور مستقبل کا منصوبہ کیا ہے، اور اسی وجہ سے بعد میں مشکلات یا انکار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آنے والے وقت میں یورپ کا سسٹم مزید سخت اور ڈیجیٹل ہو رہا ہے، اس لیے ڈاکومنٹس، سفری ریکارڈ اور تیاری پہلے سے بہت زیادہ اہم ہو گئی۔ اور آخر میں سمجھنے والی بات یہ ہے یورپ جانا مشکل نہیں ہے، بس سمجھداری سے ڈیسیجن لینا ضروری ہے۔ صحیح ملک، صحیح وقت، صحیح تیاری آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔